کار زون والوں کے پاس جب رجب بٹ جا رہا تھا تو ان کو فری کی پروموشن ملی ہوئی تھی. اس کی وجہ سے آپ خود سوچیں کتنے لوگ اور آتے تھے, ان کا تو کام چل رہا تھا, ان کے کام پہ پڑ گیا فرق. رجب نے بولا کہ میرے پیچھے یہ لوگ ہیں پھنسانے والے, نام نہیں لیا تھا. اور انویسٹیگیشن کے بعد 50 لاکھ روپیہ کار زون سے برآمد ہونا. اللہ کی لاٹھی بے آواز جو ہم نے سنی ہوئی تھی کہ اسی شو روم سے ہی کیوں 50 لاکھ روپیہ برآمد ہوا ہے, یہ بڑی حیرانی والی بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. آج ہم لوگ بات کریں گے رجب بٹ اور ڈکی بھائی سے ریلیٹڈ کنٹروورسی کی, جس میں خاص طور پہ یہ جو رشوت لی گئی ڈکی بھائی سے, یہ کہاں کہاں تقسیم ہوئی اور کہاں کہاں رکھوائی گئی. رجب بٹ کا جو اس پہ کیا ری ایکشن آیا, یہ ساری باتیں کریں گے ہم لوگ عمران صاحب کے ساتھ. عمران صاحب, سب سے پہلے مجھے ایک بات بتائیں کہ رجب بٹ نے پہلے بھی ایک شو روم کا ذکر کیا تھا, ابھی بندہ گرفتار ہوتا ہے, اس کے بعد شو روم پہ پیسے رکھوائے جاتے ہیں, یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ جی عثمان بھائی. عثمان بھائی, رجب بٹ کا معاملات چلتے ہیں لاہور میں. ایک شو روم ہے جو مولانا شوکت علی روڈ کے اوپر, ٹھیک ہے. اس شو روم کا نام ہے کار زون. جی جی بالکل. اور اس کو جو چلانے والا آدمی ہے اس کا نام ہے عامر. ٹھیک ہے. رجب بٹ اس کے ساتھ گاڑیوں کے معاملات کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے ظاہر سی بات ہے وہ ایک پبلک فگر ہے, اب روزانہ تو جا نہیں سکتا, 100 شو روموں پہ گھوم تو سکتا نہیں ہے کوئی بھی. آپ کو پتہ ہے پبلک فگر بندہ جو ہوتا ہے نا, اس نے مخصوص 1-2 بندے رکھے ہوتے ہیں, ان پہ وہ بلیو بھی کر رہا ہوتا ہے, ان کے ساتھ چل بھی رہا ہوتا ہے. بالکل. اب رجب بٹ نے کیا کیا کہ ان سے 3 سے 4 گاڑیاں خریدی. ٹھیک ہے. پہلے گاڑیاں چلتی رہی ہے, وہ اس نے نہ پوچھا کہ یہ مہنگی ہیں, یہ سستی ہیں, یہ ہے وہ, کیا ریٹ ہے. معاملہ گزرتا رہا. پھر اس کو ایک گاڑی کی ضرورت پڑ گئی. اس نے ان سے لینڈ کروزر ایک گاڑی خریدی. ٹھیک ہے. اس نے ان سے گاڑی کا سودا کیا. وہ گاڑی کار زون والوں نے اس کو دی 2,95,00,000 روپے کی. جی جی, پراڈو لینڈ کروزر پراڈو. کچھ ٹائم گزرتا ہے, اس کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ میں اس کو بیچوں. اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ اس کے معاملات کار زون والوں سے ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ ماحول نہیں رہتا کہ بغیر پوچھے گاڑی بیچ دی اور گاڑی بک بھی گئی, گاڑی لے بھی لی, وہ چکر نہیں. جب آپ کو پتا ہے کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملات میں گڑبڑ آتی ہے نا, تو پھر وہ تھوڑا گیپ سپیس آ جاتی ہے. اسی دوران رجب بٹ یہی گاڑی اپنی بیچ دیتا ہے. ایک سگما شو روم ہے. جی جی بالکل. سگما شو روم پہ جب یہ وہ گاڑی بیچتا ہے, سگما والے رجب کے کزن ہیں. دیکھیں کزن تو ہیں, لیکن اس نے وہ گاڑی سیل پوائنٹ آف ویو سے بیچی, رشتہ داری بیس پہ نہیں بیچی تھی. رشتہ داری پہ ہوتا ان سے لیتا بھی پہلے اس نے تو نارمل ایک بھیجی نا کہ ٹھیک ہے جی ان سے لیتا تھا, یہ تعلق بھی ہے, رشتہ داری بھی ہے, تو چلو بھیج دیتا ہوں گاڑی. جب وہاں پہ گاڑی بھیجی تو اس کو آئیڈیا یہ دیا گیا کہ یہ جو تم نے گاڑی 2,95,00,000 کی خریدی ہے, خدا کے بندے اس کی تو ویلیو 2 سے 25 یا 2.30 ہے. اچھا, 2.25 سے 2.30, یعنی کہ آپ خود سوچیں کہ کچھ بھی نہیں, 50, 60, 70 لاکھ روپے کا ڈیفرنس, ویری بگ ڈیفرنس ہے. یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. وہ تو ایک دم شوق ہو گیا, اور اس کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یار ایک بندوں نے مجھے ایک گاڑی میں سے 60-70 لاکھ روپے کا چونا لگا دیا ہے. یعنی کہ اس کا ذہن ان سے متنفر ہو جاتا ہے, متنفر ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے, اب کار زون والے اس کے خلاف دل میں بغض رکھ لیتے. اس کی بنیادی وجہ ایک بنیادی وجہ کیا, کار زون والوں کے پاس جب رجب بٹ جا رہا تھا تو ان کو فری کی پروموشن ملی ہوئی تھی. بالکل ملی ہوئی. وہ شخص جو کہ ایک ایونٹ پہ اگر جاتا ہے 15 لاکھ لیتا ہے, 20 لیتا ہے, 30 لیتا ہے, 25 لیتا ہے, ان کے پاس وہ ویسے ہی جا کے بیٹھتا تھا شروع پہ. بالکل, وہ انکل والا ماحول ہو گیا تھا نا, انکل بھتیجے والا. بات سمجھ گئے. جب بیٹھتا تھا تو وہاں پہ اس کی وجہ سے آپ خود سوچیں کتنے لوگ اور آتے تھے, ان کا تو کام چل رہا تھا, ان کے کام پہ پڑ گیا فرق. انہوں نے دل میں اس کے لیے خلش رکھنا شروع کر دی. اچھا, اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ اندر خانے, اب یہ سامنے نہیں آتے, فرنٹ لائن پہ نہیں آتے. NCCI کا ایک شخص ہے زوار کا اور کار زون والوں کا آپس میں کلوز ریلیشن تھا. اچھا, انہوں نے اندر خانے اس کو کہا کہ بھائی تو اس کے خلاف نا پروپیگنڈا کر. یہ جو NCCI کا بھی بندہ پکڑا گیا, زوار پکڑا گیا ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ تو باتیں آپ کھل رہی ہیں, لیکن دیکھیں یہ پکڑا جانا کا معاملہ بعد میں ہے. رجب نے اپنے ویلاگ میں اس نے اپنی ویڈیوز کے ذریعے اپنے ویورز کو اور پاکستان کے اداروں کو متنبہ کیا تھا کہ یہ لوگ مجھے اندر خانے تھریڈز بھی کر رہے ہیں, میرے خلاف پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں. رجب نے یہ بات بولی تھی, اس نے بولا تھا دیکھیں آپ نے مجھے ایک چونا لگایا اور میرے خلاف جو سازشیں آپ کر رہے ہو
تو مجھے پتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو سرکاری بندہ ملا ہوا ہے تو مجھے اس پروپیگنڈے کا پتا ہے, میں نے اپنا بچہ نہیں دیکھا اور میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا, اور میں اس بندے کا جس نے غداری کی اپنے محکمے کے ساتھ, مجھے اس کا نام بھی پتا ہے. دیکھیں یہ پہلے کی بات ہے, ابھی پکڑے نہیں گئے تھے, یہ پرانی بات ہے. لیکن دیکھیں رجب کو باقاعدہ پلاننگ سے انوالو کیا گیا اس کام میں. دیکھیں ہم پہلے ایک بات کرتے ہیں کلیئر کہ اگر ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کسی جگہ پہ کسی ایپ کے پروموشن میں یہ انوالو ہے تو ہم بالکل غلط کام کا ساتھ نہیں دیتے, لیکن اگر نہیں ہے اور جان بوجھ کے اس کو پھنسوایا گیا ہے تو پھر تو غلط ہے نا سر. بالکل ایسے یہ تو زیادتی ہے. پریڈکشن صحیح ثابت ہو رہی ہے وہ سر 100% ہوگی نا ویڈیو, یعنی اس کا مطلب ہے کہ رجب کے پاس انفارمیشن تھی کہ میرے پیچھے, اچھا رجب نے بولا کہ میرے پیچھے یہ لوگ ہیں پھنسانے والے, نام نہیں لیا تھا. اب اگلی بات سنیں نا عثمان بھائی, کام یہاں پہ تو نہیں ختم ہوا. یہ جو زوار ابھی پکڑا گیا ہے اس کی پیمنٹ 50 لاکھ روپیہ جو رشوت کی مد میں لی گئی تھی, وہ آپ کو پتہ ہے کہاں پڑی ہوئی تھی؟ وہ پڑی تھی کرار زون پہ. اچھا 50 لاکھ روپے اس میں, جی 50 لاکھ روپیہ کار زون پہ پڑا ہوا تھا, اور وہ بعد میں جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ پیسے تو وہاں پہ ایک نئی پنڈورا باکس کھل گیا. بالکل ایسے ہی. لیکن آپ خود سوچیں یہ تو نیا پنڈورا باکس کھل گیا. اب جو رجب کی جو ذہن میں باتیں چل رہی تھی وہ حقیقت کا روپ لے کے سامنے آ گئی کہ کار زون والے کا تعلق این سی سی آئی کے بندے سے, این سی سی آئی کی کرپشن میں ملوث ہونا, اس کا پولیس کی پھر حراست میں آ جانا, پھر اداروں کا اس سے انویسٹیگیشن کرنا, اور انویسٹیگیشن کے بعد 50 لاکھ روپیہ کار زون سے برآمد ہونا. یہ اب ساری باتیں جو وہ اس کے مائنڈ میں تھا کہ میرے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے, وہ ایک پہاڑ کی شکل میں آ کے سامنے کھڑا ہو گیا. بالکل. اب کیا ہے, اب کافی ساری پکچر کلیئر ہو چکی ہے, اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف ڈکی بلکہ رجب ان سب کو اداروں سے کافی ریلیکسیشن ملنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اداروں میں جتنا ان کے بارے میں بغض پیدا کر دیا گیا تھا اتنا ان کے اندر تھا نہیں معاملہ. اپنے پیسوں کے لیے پیدا کیا تھا. ہاں دیکھیں چودھری سرفراز صاحب ہمارے لیے قابل احترام تھے تب تک جب وہ ایک ادارے کے منصب پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ہم لوگ ان کے انٹرویوز باقاعدہ آدھے گھنٹے کے سن رہے تھے. سر سن رہے تھے, اس پہ بات کر رہے تھے, اور ہم کہہ رہے تھے کہ یار یہ اتنا زبردست بندہ کام کر رہا ہے. ہم نے دیکھے پوڈ کاسٹ میں 10 دفعہ یہ باتیں کی ہیں, 10 دفعہ ہم نے یہ بات بولی. اینڈ آف دا ٹائم کیا ہوتا ہے, پتہ چلا جی وہی سب سے بڑے کھاؤ ثابت ہو گئے, اور نہ صرف وہ ہو گئے. دیکھیں میں اداروں کو ایک اپریشیشن دیتا ہوں کیا کہ انہوں نے اپنے اندر چھپی ہوئی کالی بھیڑوں کو خود بے نقاب کیا. سر یہ تو ایف آئی اے کو کریڈٹ جاتا ہے نا. سر دیکھیں جاتا ہے, لیکن ادارہ تو الحمدللہ ہماری گورنمنٹ سارے ایک ہی ہیں, سارے نا ادارے ایک ہی ہیں, ادارے تو ایک ہی ہوتے ہیں. لیکن ایف آئی اے نے ایک دفعہ پھر اپنا نام پیدا کیا. سر پیدا نہ صرف پیدا نہیں کیا, انہوں نے ان کو نکیل ڈال دیا, ڈائریکٹر لیول کے لوگوں کو پکڑا ہے, یعنی کہ مالکان کو پکڑا ہے, مالکان کو. اب کیا ہے, اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں رجب بٹ ہے, رجب بٹ کو کچھ چیزوں میں ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ بیجا کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیسے؟ ساری دنیا پاکستان میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے. یہاں پہ عورتیں یقین منو ننگا ناچ بھی نہیں, یہاں پہ شادیوں پہ. اچھا آپ کو نا ایک میں چھوٹی سی بات اس کے ساتھ جوڑ رہا اس لیے ہوں نا عثمان بھی, تاکہ کچھ باتیں کلیئر ہو لوگوں کو. آپ مجھے ایک بات بتائیں, پہلے نا مجرے ہوتے تھے اور چوری چھپے ہوتے تھے, ابھی شادیوں پہ سریعام لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں, ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے, نام بھی نہیں لے رہا ہے. اچھا یہی کام رجب بٹ کے جب گھر سے اس کی بہن نے اپنی بھائی کی خوشی میں کیا تو ان پہ 100 طرح کے سوال پیدا ہوئے تھے. آپ کو یاد ہے برات والے دن بھی اس پہ ایک کیس ڈال گیا تھا. بالکل ایسے ہی. اچھا عمران صاحب دیکھیں, ابھی جس طرح میں کارزون کی بات کروں, شیر علی نام کے ایک بندے, ان کا بیٹا ہے حیدر, کتنے مشہور ہوئے, رجب بٹ کی وجہ سے مشہور ہوئے. رجب بٹ کے اب ایک طرف سے اسے فہم بھی لے رہے ہیں اور دوسری طرف سے اس کے خلاف یہ ساری چیزیں بھی. اچھا دوسری بات, ایک بات جو ہے کہ بھائی یہ بار بار اس بندے کو بول رہے تھے جی بٹن ہوتن جو بھی معاملہ ہو, چاہے 295 ہو, چاہے یہ ابھی بلیسمی کا معاملہ تھا جس کی وجہ سے رجب بٹ باہر گیا. اور ایک مزے کی بات ہے کہ اللہ کے کام ہے کہ اگر یہ بلیسمی والا کام نہ کرتے یہ لوگ تو رجب بٹ ملک سے باہر نہ جاتا تو ڈکی کی جگہ وہ پکڑا جاتا اور کتنے پرابلم ہوتے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو. رجب کو آپ اگر بغور مشاہدہ کریں گے جس کے ساتھ وہ چلا ہے, بعد میں وہ لوگ اس کے لیے مشکل کا سامان دیکھ لیں, باقی سارے دیکھ لیں, نہیں یعنی جس کے ساتھ جب تک اس کی دوستی رہے گی ٹھیک ہے, جیسی وہ دوستی ختم کرے گا وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے. کئی لڑکیوں کو آپ دیکھ لیں, پہلے اس کے ساتھ نام لگا کے خوش ہوتی تھی, بعد میں اسی کو گندا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. چکر ہے سارا کچھ, اور یہاں پہ انہوں نے پرسنل گرج رکھا اس کے ساتھ. لیکن ایک یاد رکھیے گا, پوزیٹیو جو ہوتا ہے نا کام,
وہ دیر پا ہوتا ہے. جو نیگیٹو ہوتا ہے نا وہ آپ کتنی مرضی دوڑ لگا لیں سر شارٹ کٹ واقعی شارٹ کٹ ہوتا ہے. وہ پھر اتنی تیزی سے بندہ گرتا بھی ہے. ایک لڑکی ہے جو خود کہتی ہے میں 2 دفعہ واشنگ کرا چکی ہوں, آج اس کی صورتحال دیکھیں, مارکیٹ میں اس کا کہیں نام نہیں لیا جا رہا, ختم ہو گیا. لیکن کچھ لوگ ہیں وہ پراپر چل رہے ہیں تو الحمدللہ اوپر سے اوپر جا رہے ہیں. میں یقین مانے اس دن مجھے اتنی اچھی بات لگی رجب کی, آپ دیکھیں بات کوئی پازیٹیو ہو نا, میں کہتا ہوں نیگیٹو ہمیں کوئی بھیجے ہم وہ بھی چلائیں گے, نہ چلائی تو بات کیجیے گا. سمیہ حجاب کہتی ہے جی کہ میرے انڈر گارمنٹس کہیں گم ہو گئے. لڑکا اس سے مذاق کرنے لگا, اس نے کہا سب نے دیکھے ہوئے, ساتھ ہی رجب نے کٹ کر دیا. اس نے کہا باتیں تم آپس میں کر رہے ہو, یہ مدعا مجھ پہ ڈال جائے گا. سارے کہیں گے کہ تو بیٹھا ہوا تھا نا, کہتا ہے میں بغیر بولے پھنس جاؤں گا. تو یار ایک ماں باپ کا اکلوتا بچہ ہے, جہاں پہ غلط ہے اس کو غلط کہو, لیکن بیجا تو کسی کو ذلیل نہ کرو یار. اگر اچھا مجھے ایک بات بتائیں, پورے پاکستان کی ہم مثال لیتے ہیں, کون سا بندہ ہے, ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے آپ کو دنیا کے منہ پہ نہ ایک یعنی کہ زندہ وہ بنا دیا کہ آج اگر آپ الحمدللہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دشمن کی بات کر رہے ہیں تو کس کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان. ان سے جب ایک انٹرویو لیا تھا سہیل وڑائے صاحب نے, تو انہوں نے آپ کو پتہ کیا بولا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی دوبارہ موقع ملے یا آپ کیا کہیں گے, ان کا میں کہوں گا کہ دوبارہ کوئی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نہ بنے. یار یہ کتنی بڑی ایک بات تھی کہ زندگی تنگ کر دے گی اس میں, جس نے جو پاکستان کا محسن ہے. دیکھیں نا, جس کسی نے بھی ہمارے پاکستان کے لیے کچھ کیا, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا, کیا ہوا, بہت سے اور بڑے بڑے نام. اچھا پھر ایک یہاں پہ پاکستان میں ایک اور بڑی پرابلم ہے, کسی شخص کو کسی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے نا پازیٹیو وے میں, تو اس کو بھی لوگ نیگیٹو لے آتے ہیں. اور تیری ہمت کیسی ہوئی ہو, تو نے فلانے کو فلانے سے جوڑ دیا. بالکل ایسے ہی. وہ بھائی جوڑا اس لیے جاتا ہے کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں, ہمیں انہوں نے یہی سبق دیا ہے کہ محبت پھیلاؤ گے تو محبت ملے گی, نفرت پھیلا کے محبت نہیں ملتی. بالکل ایسے. اچھا مجھے بتائیں ڈکی بھائی کا, اب جو ڈکی کی صورتحال سامنے, اچھا کچھ لوگ مجھے یہ بات بول رہے ہیں کہ جو اروب ہے, اروب نے بھی تو رشوت دی ہے تو اس کو بھی پکڑا جائے, اس کے ڈکی کے وکیل کو بھی پکڑا جائے, وہ بھی تو رشوت میں شامل تھے نا, جو رشوت لی گئی تھی, اس کے بارے میں کیا کہیں؟ نہیں سر دیکھیں بات آپ کی بجا ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات, یہ لوگ بول رہے ہیں, میں نہیں بول رہا. نہیں میں آپ کو ایک بات اس کا جواب دیتا ہوں نا سر. کہتا ہے مرتا نہ تو کیا کرتا. جب آپ کسی کو اتنا پریشرائز کر دیں, ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ ڈکی کو باقاعدہ پیسے نہ دینے پہ چپیڑیں ماری گئی ہیں. بالکل ایسے. اب یہ باتیں بھی کھل رہی ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیوں مجھے مارا گیا ہے بغیر وجہ کے. میں تو تعاون کر رہا تھا. پھر اسے یہ بھی کہا گیا کہ اگر چاہتا ہے کہ تیرا ریمانڈ کم ہو اتنے پیسے دے, اگر تو چاہتا ہے کہ تھانے جیل میں تجھے شفٹ کر دیا جائے اتنے پیسے دے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ بات کرتے ہیں یہاں پہ کسی ایک ادارے کا نام لے لیں, کسی ایک ادارے کا جس میں بندہ جائے اور بغیر پیسوں کے اس کا کام ہو رہا ہو. سر ہوتا ہے کون سر, پٹواری, بجلی, گیس, ہر جگہ پہ جب تک پیسہ نہیں چلے گا آپ کا کام نہیں ہوگا. نہیں ہوتا تو کون اس کے خلاف انیشیٹو لے گا؟ سر انیشیٹو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑا اچھا لیا ہے. وہ کتنا لے, اس کو اندر چیز تو نہیں پتا نا چیزوں کا. اچھا اب آپ کی یہ بات بھی بڑی دیکھیں کس کو پکڑے, بڑی قابل دید بات ہے. ابھی انہوں نے نا 10,000 روپیہ وظیفہ علماء کرام کا مقرر کیا, جتنی مساجد کے 65,000 مساجد ہیں میرے خیال میں کم ہو گئے. لوگ کہتے ہیں او جی کیا جی اتنے سے پیسوں کا. او بھائی پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ اس طرح کا کوئی انیشیٹو لیا ہے. کم سے کم 10,000 تو ایک انیشیٹو. دوسرا انیشیٹو سنیں, پہلی دفعہ تاریخ میں آپ کے ہو رہا ہے کہ وہ پابندی لگانے جا رہی ہے کہ جو فوتگی والے گھر میں کھانا نہیں پکے گا. یہ بہت بڑا بات ہے, یہ اسلامی طریقے پہ بات ہو رہی ہے. بالکل. اچھا جی CCD آپ کا وجود میں آیا ان کی وجہ سے, جتنی بھی عورتوں کو ہراساں کیا جاتا بھی. اور لیکن دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, 78 سال کا جو قبلہ بگڑا ہوا ہے, اب اسے سیدھا ہونے میں ٹائم تو لگے گا. ٹائم لگے گا. جو آتے ہیں بگڑی ہیں لوگوں کی, جس کی 50,000 سیلری وہ 5 لاکھ روپے کما رہے ہیں. اب ہاں جی, اب جس ادارے میں کوئی بھی بیٹھا ہے نا جس کو علت پڑی ہوئی تھی, لعنت لگی ہوئی تھی رشوت کی, وہ کہتا تھا 10 لاکھ 20 لاکھ. سر 10 20 30 لاکھ روپے مہینے کا کماتے ہیں. ابھی پشاور میں ایک پکڑنے ہوئے پتہ نہیں کتنے ارب روپے کی ایک کلرک نے کی ہوئی ہے کرپشن, ایک کلرک نے. تو اب مجھے ایک بات بتائیں عثمان بھائی کہ جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, اب ایک نیا پنڈورا باکس بھی اسی کی مد میں کھل گیا. کیا کہ رجب کو جو لوگ بلیک میل کر رہے تھے, اب انہی کا بندہ NCCIA کی حراست میں موجود ہے. وہ کون ہے؟ خود وہاں کا جاب کرنے والا بندہ ہے. بالکل ایسے, یہ وہی بندہ جو سب کچھ اس کے اگینسٹ کر رہا تھا, یعنی رجب کو نو پھڑو والا بندہ آج خود پڑا گیا. اور اللہ کی قدرت دیکھیں, اللہ کی لاٹھی بے آواز جو ہم نے سنی ہوئی تھی کہ اسی شو روم سے ہی کیوں 50 لاکھ روپیہ برآمد ہوا ہے. یہ بڑی حیرانی والی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں رجب کدھر بیٹھا ہے؟ لندن میں. اس کا تو پیچھے کوئی ہے بھی نہیں. ایسے
دیکھیں نا والد صاحب ہیں، آپ کو پتا سادہ سے بندے ہیں، والدہ ہیں بیچاری وہ گھریلو عورت ہے، یعنی کہ وہ اس لیول کی تو نہیں ہے کہ بیوی اس کی گھریلو عورت ہے، بہن اس کی کوئی وہ نہیں ہے، اس کے باوجود اس کی مدد کون کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات کر رہی ہے. اللہ کی ذات نے ان لوگوں کو بے نقاب کر دیا جو اس کو گندا کرنے کی سوچ رہے تھے، اللہ نے ان کو ہی کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. اچھا مزے کی ایک بات بتاؤں، اب جو ڈکی ہے اس کی بیوی تیز ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت تیز ہے، اور اس کا بھائی بھی ہے، بھائی اتنا تیز نہیں ہے لیکن بھائی موجود ہے، یعنی کہ ڈکی کو فالو کرنے والے ہیں. اگر یہی رجب اندر ہوتا اس کے پیچھے کون ہوتا؟ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، تو یہ تو خراب ہو جانا تھا، خراب ہو جانا تھا. دیکھیں اب ڈکی کی بیوی کی آپ بات کریں، دیکھیں اپنے حق کے لیے کسی نہ کسی کو تو اپنی بیچاری نہ لیتی. ایک منٹ، میں کہتا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک عورت نے خاوند کو بچانے کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں کو بے نقاب کر دیا ہے. بالکل آپ غور کریں اس بات پہ، یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ مدعی بن گئی ہے کس کے خلاف؟ ڈائریکٹر لیول کے. کل تک جو مجرم کے کٹہرے میں کھڑے تھے دونوں میاں بیوی، آج وہ مدعی بن کے انہوں نے کن کو کٹہرے میں کھڑا کر. اب ایک منٹ، سرفراز صاحب آتے ہیں، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، سر نیچے کیا ہوا ہے، نگاہیں نہیں ملا پا رہا وہ بندہ، اوپر دیکھ ہی رہا. کل کی بات ہے کہ اس نے کوئی 10 چینلوں کو انٹرویو دیے، اور اس میں جناب ایک شخص تھا جو ریحان طارق صاحب، آپ نے سنا ہوگا نام، پتلو کو بھی وہ گھسیٹ کے بیچ میں لانے کی کوشش کر رہے تھے. بالکل سر ایسے لوگ ہیں نا. ریحان طارق کیوں خاموش ہے؟ سر ایسے میں کہتا ہوں اس بندے نے ایک دفعہ بھی کوئی ایسی بات نہیں کی. دیکھیں جی میری بات سنیں، پتلو ہے، اس شخص کی وجہ سے پاکستان چھوڑ کے چلا گیا، رجب پاکستان چھوڑ کے چلا گیا، ندیم نانی والا چلا گیا، انجینئر صاحب اندر ہو گئے، پیر سلطان صاحب اس کے انٹرویو کرنے گئے، فارغ ہو کے بیٹھ گئے. ابھی ایک شہزاد حکیم لوپھاڑ ہے، اس کا انٹرویو ابھی آیا نہیں. ابھی وہ پتا کیا کہہ رہا ہے خدا کا نام ہے میرا انٹرویو پورا لگائیں. میرا پورا، اس نے خود بھی ویڈیو سنائی ہے، کہتے ہیں میرا انٹرویو پورا لگائے گا. اچھا ایک بات بولے، ڈاکٹر عفان صاحب آئے ہیں، انہوں نے ویڈیو بنائی ہے، انہوں نے بولا جی ریحان طارق کو پنوتی کیوں بولا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں میں تو پنوتی نہیں ہوں، میں تو ان سے انٹرویو کر کے آیا ہوں. اب ایک منٹ آپ ڈاکٹر عفان کی آپ نے بات کی، میں چھوٹی سی ایک بات ان کی کر دوں. ان کے ساتھ بھی دیکھیں نا، اب جو کام پڑھنے والا یا پڑھ گیا ہے، ایک عورت ابھی دیکھیں نا، ابھی ایک عورت جو دادی بن رہی ہے، اس کا پورا 1 گھنٹے کا جغرافہ دے دیا کہ 56 سال کی عمر میں جو عورت ماں بنتی ہے وہ کیا کیا. یار ڈاکٹر عفان صاحب سے پہلے تو کوئی پوچھے کہ آپ پوری انفارمیشن تو کلیکٹ کرتے ہیں. نہیں، ڈاکٹر عفان صاحب بھی پنوتی کے چکر میں آ گئے. یہی پنوتی ہوتی ہے نا. یہ تو 2-4 دنوں میں دیکھیں، یہ تو نصیبو لال تھوڑی سی اور مزاج کی عورت ہے، بول نہیں رہی ہے. اگر اس کی جگہ ہوتی کوئی اور تو اس کو ٹنگ کے رکھ دیتی. میں کہ پنوتی والا سین نکل آیا نا سر جی، نکل نہیں آئی. ابھی آگے دیکھیے گا ڈاکٹر عفان صاحب جو کہہ رہے ہیں نا، میرا نام نہیں آتا، فکر نہ کریے، آگے کے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو سٹارٹ ہوا. جب اس کے انٹرویو کیا اس کے بعد فیملی ولاگنگ کی چھاپ پڑ گئی. اچھا میری بات سنیں، یہ اس کے بعد ہی کام ڈالا ہے نا کہ آپ بیٹیوں کو بھی لے کے گئے، وائف کو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اب کمرے سے لے کے زمزم والوں سے لے کے، دیکھیں زمزم والوں کی میں ایک دیکھتا ہوں، ابھی وہ زمزم والے پرفیوم لانچ کرنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے بھی میں نے ایک چیز دیکھی ہے، انہوں نے ابھی انڈیا کے بھی کچھ اداکار بلائے ہوئے ابھی پھر، لیکن وہ پوزیٹیو وے میں آتے ہیں سارے، وہ کوئی نیگیٹو وے میں بات نہیں کرتے. بات غلط ہے کہ صحیح ہے؟ ابھی یہ بچوں کے حوالے سے بھی یہ جو ڈاکٹر عفان صاحب، ہم نہیں ان پہ تنقید کر رہے، یہ وہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے جو وہ لوگوں پہ کر رہے تھے. دیکھیں اب ان کو جواب دینا چاہیے نا، کہ آپ ڈکی کے بارے میں کہہ رہے تھے فیملی ولاگنگ کرتا ہے، رجب کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے فیملی ولاگنگ کرتا ہے، آج آپ اپنی فیملی کو کیوں لے کے آئے منظر عام پہ؟ بالکل، مطلب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے نا جو پنوتی نہیں اور میں ریڈارٹ، مجھے کچھ کیوں نہیں ہوا، تو آپ کے ساتھ تو اور ہے. ابھی تو سٹارٹ ہوا. دیکھیں عثمان بھائی، ہم دونوں بات کرتے ہیں، زیادہ تر ہم بات کر رہے ہیں کہ فحاشی یا یہ جو بے حیائی یا کنٹینٹ بیس پہ ویڈیو پہ، یہ ٹک ٹاک پہ کل ہماری عورتوں میں سے کوئی کرے، لوگ تو ہم سے کہیں گے نا فحاشی پہ بات کر رہے تھے، پیسے تمہاری عورتیں پیسے کے لیے یہ کر رہی ہیں. تو سر یاد رکھیے گا، جس چیز کے لیے آپ سٹینڈ لیتے ہیں نا، اس کو آپ کو فالو اپ بھی کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسی. اچھا مجھے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، دیکھیں اب میں بات کر رہا ہوں، اگر ہم بات کریں رجب کی ڈکی کی، ٹھیک ہے فیملی ولاگنگ وہ لوگ کرتے ہیں، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا کام یہ کہ جہاں پہ وہ غلط کرتے ہیں ان کو سمجھائیں. سر کرٹیسزم سے پہلے سمجھانا بنتا ہے، نہ مانے پھر تو ان کے رکھو. اسی طرح اگر وہ کچھ غلط کرتے ہیں، ہمارا کام ہے پہلے ان کو سمجھانا اچھے طریقے کے ساتھ. پھر دوسری بات یہ، اگر آپ نے پکڑنا ہے تو پھر سب کو پکڑو. ابھی آپ ڈراموں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے،
وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا سر میں نے پرسوں چوتھ ایک اسٹیج ڈرامے پہ ویڈیو بنائی ہے، خدا کی قسم اتنی بےہودہ، حالانکہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے اس پہ بڑا سخت انیشیٹو لیا تھا، اس کے باوجود یہ لوگ نہیں باز آ رہے ہیں سر، باز نہیں ہے. لیکن میں پنڈی کے حوالے سے عظمیٰ بخاری صاحبہ کو، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہوں کہ خدا را خاص طور پہ ایک جو یہ کام ہو رہا ہے ٹک ٹاک کے اوپر بے حیائی کا، یا اس پہ ہونا چاہیے، اس پہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب اگر نوٹس لے لینا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں سر، جو انسان بھی کسی ایک شخص کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے نا، کسی ایک شخص کی ہدایت کا ذریعہ، تو اللہ پاک کا یہ الحمدللہ ہے کہ اس شخص کو نا اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضرور اس کا صلہ دے گا. بالکل. ہم مریم نواز صاحبہ سے صرف یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، خدا را اس چیز پہ ایکشن لیں، آپ اس چیز پہ ایکشن لے لیں. صوفی گجراتن دیکھ لینا سر، صوفی گجراتن سونریٹا بہنیں، ایک ملنگ ہے، بڑا بغیرت قسم کا آدمی ہے، سیدھی سی بات ہے. اچھا جی وہ تھا کیا نام ہے، ڈاکٹر ایمان ہے، پھر آپ کو میں نام لیتا ہوں سمیہ جی، آپ کو دیکھیں گی وہ تو ایسی ڈریسنگ اب کر رہی ہے. آج میں نے سر اس کے ڈانس دیکھیں، سر اس کے ڈانس دیکھیں، سر آپ نے نئی ویڈیوز کی دیکھی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ماڈرنائز کر کے کسی طرح چاہ رہی ہے کہ وہ ہٹ ہو جائے. سر وہ آپ دیکھیں نا، وہ خود کو عظیم شاہ بنانے کے چکر میں ہے، جس نے کہا تھا کہ میں پارلیمنٹ کو اپنے پاؤں کی نوک سے کھولتی ہوں دروازوں کو، یہ وہ بننے جا رہی ہے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، یہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا. اچھا، عظیم شاہ جس کے ساتھ بھی سوتے رہی ہے نا، اس کے لوگوں نے آ کے بتانا بھی شروع کر دیا. سر دیکھیں، ایس کے نے سب سے پہلے. اور ابھی آپ کو ایک نئی بات بتاؤں، یہ بھی ہم آپ کو کرنے لگے ہیں پوڈ کاسٹ میں، یہ پہلے کسی نے کیا، ریم شاہ صاحبہ سنا ہے کہ جوائن کر رہی ہے اقرار الحسن کو جی، اور یہ ان کی مسز کے ساتھ پورا پروگرام کر لیا انہوں نے. سر مذاق تو نہیں؟ نہیں، میں سنجیدہ اپنی آڈینس کو بتا رہا ہوں، یہ نیا کام ڈلنے جا رہا ہے. اقرار الحسن جی، اقرار الحسن صاحب، اس نے کہا جی کہ میں اقرار الحسن صاحب کی نوجوانوں کی ونگ کی کمانڈ کروں گی. سر یہ کیا بول رہا ہے جی، یہ آج اس کی مسز کے ساتھ اس کا انٹرویو جو آیا اس میں یہ باتیں ہوئی ہیں. اقرار الحسن کی مسز کا ریم شاہ کے ساتھ انٹرویو آیا ہے. جی، انہوں نے اس کے ساتھ گپ شپ لگائی ہے، کئی ملاقات ان کی ہوئی ہے، پورا اس کے ساتھ. سر اگر اقرار الحسن کے ساتھ ریم شاہ آ گی نا، اسی دن ہم لوگ اقرار الحسن کا بائیک آؤٹ. سر میں کہتا ہوں اگر ایسے لوگوں کو اس نے ساتھ جوڑا، دیکھیں اس شخص نے اگر ایسے لوگوں کو ساتھ جوڑا تو ہم خود اس کی منجی ٹھوکیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم لوگ ٹھوکیں گے. عمران صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی باتیں کی، خاص طور پہ آپ نے کچھ چیزیں کلیریفائی کی، اور حریم شاہ کا معاملہ جو آپ نے اٹھایا اقرار الحسن والا، اور اگر واقعی آپ کی بات سچی ثابت ہوئی تو اقرار الحسن کی خیر نہیں ہے، یہ میں ان کیمرہ بتا رہا ہوں. دیکھیں عثمان بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم جتنی بھی خبریں دے رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں کسی نہ کسی سورس سے ملی ہوتی. ہم اپنی آڈینس کو آگاہ ہر لمحہ رکھتے ہیں، اس لیے ہم ہر ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، اور پوزیٹیو اور نیگیٹو دونوں کرتے ہیں. سر نہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ کسی کے آگے جھکتے ہیں. جہاں پہ گورنمنٹ غلط ہوتی ہے گورنمنٹ کو غلط کہتے ہیں، جہاں پہ ادارے غلط ہوتے ہیں اداروں کو غلط کہتے ہیں، اور جہاں پہ کوئی بھی پبلک فگر غلط ہوتا ہے ہم اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ غلط کہتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے. اقرار الحسن کا ہم نے سوچا تھا اس کو جوائن کرنے کا، لیکن جو بات آپ نے بولی، اگر یہ بات آپ کی سچی ہوئی تو پھر اقرار الحسن صاحب کی خیر نہیں ہے. کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.